بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز ٹی وی۔ آج کی تازہ ترین خبریں، نوٹیفیکیشن، بڑی خبر اس میں آپ کو دوں گا۔ تنخواہوں میں اضافے کے بارے میں قائمہ کمیٹی کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا، جس میں تنخواہوں میں 50% اور پینشن میں 20% تجویز سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر خزانہ کی طرف سے ایک بڑا بیان سامنے آ گیا۔ سینٹ میں انہوں نے اپنی ایک تقریر کے دوران بتایا کہ سالانہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ تنخواہ لینے پر ٹیکس جو 2.5% تھا اس کو کم کر کے 1% کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ نان فائلرز کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ 50,000 سے بڑھا کر 75,000 کی تجویز ہے۔ جو پہلے 50,000 پر ان کا ٹیکس کی کٹوتی ہونی تھی، لیکن اب وہ 75,000 پر ان کے ٹیکس کی کٹوتی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو حکومت نے اپنے بجٹ میں اساتذہ کو سبسڈی دے سکتی ہے۔ چیئرمین ایف بی آر کی طرف سے ایک بڑا بیان سامنے آ گیا۔ موجودہ بجٹ میں اس کی گنجائش نہیں۔ بلال اظہر کیانی صاحب کی طرف سے بھی ایک بڑا بیان سامنے آ گیا۔ آئی ایم ایف اساتذہ کو ٹیکس چھوٹ دینے کی حکومتی تجویز، آئی ایم ایف نے اس کو مسترد کر دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ آگے چلیں تو تنخواہوں اور پینشن کے بارے میں آپ کو ایک بڑی خبر دیتا چلوں۔ چیئرمین سینیٹر سلیم مانڈی والا کی سربراہی میں کمیٹی نے بجٹ تجاویز جو تیار کی اس پر ایک اجلاس ہوا۔ قائمہ کمیٹی کا یہ اجلاس ہوا جس میں بڑا فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو تنخواہوں میں اضافہ ہے وہ کم از کم 10% کی بجائے 50% اضافے کی تجویز انہوں نے رکھی، کیونکہ قائمہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہی بجٹ جو ہے وہ منظوری کی طرف جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ماہانہ اجرت ہے 50,000 روپے کرنے کی بھی سفارش کی گئی۔ اس کے علاوہ اگر پینشن کی بات کریں تو ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 20% اضافے کی تجویز بھی سامنے آ گئی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں بجٹ تجاویز میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 50% اور پینشن میں 20% بڑھانے کی سفارش، کم از کم اجرت 37,000 سے بڑھا کر 50,000 روپے کرنے کی تجویز، سالانہ 12 لاکھ روپے تک آمدنی پر انکم ٹیکس میں مکمل چھوٹ کی بھی سفارش کر دی گئی۔ اچھا، یہ تو قائمہ کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا بہت بڑا، جس میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں اور جس میں کہا گیا کہ جناب یہ بڑا ریلیف دیا گیا۔ اس میں ایک اور بھی ریلیف تھا جو کہ ٹیکس جو پینشنرز کے حوالے سے تھا۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو پینشنرز پر انکم ٹیکس لگایا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف ان ٹیکس پینشنرز پر لگایا جائے گا جن کی 1 کروڑ روپیہ سے ابو، یا 1 کروڑ جو سالانہ جن کی پینشن بنے گی، یعنی سالانہ پورے 12 مہینوں کے بعد جو سالانہ پینشن ہوتی ہے، اگر 1 کروڑ روپے بنتی ہے تو اس پر آپ کو آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن انہوں نے ایک اور بھی بات کہی کہ 75 سال سے زائد جو لوگ ہوں گے ان پر کسی قسم کا وہ کسی کیٹاگری میں بھی نہیں آئے گا، چاہے ان کی 1 کروڑ سے بھی ابو ہو۔ 75 سال سے اوپر والے جتنے پینشنرز ہیں وہ اس سے مستثنا ان کو حاصل ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آگے ایک اور جو کہ گروپ انشورنس کے بارے میں ہے۔ گروپ انشورنس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ حکومت نے جو ہے گروپ انشورنس کے بارے میں ایک بڑی تجویز سامنے آئی۔ اصل میں گروپ انشورنس کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا تھا۔ 22/1/2025 کو یہ آخری اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی، تو اس میں ایک بڑا فیصلہ ہوا تھا۔ اس میں یہ ہوا کہ حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو فیڈرل امپلائیز ہیں ان کو بناول فنڈ اور گروپ انشورنس کے حوالے سے جو ایک قرارداد جو ہے وہ پٹ اپ ہوئی ہے، تو اگر وہ قرارداد جو تھی وہ اسمبلی میں اس بارے میں ایک کویسچن بھی جو مارک کیا گیا تھا، اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ گروپ انشورنس کی رقم مل سکتی ہے۔ تو ابھی تک جو قرارداد تھی وہ سامنے پٹ اپ تو ہوگی، لیکن ابھی تک اس کا ڈیسیژن ہونا باقی ہے کہ اس پہ کتنے لوگ اس کے حامی ہیں اور کتنے لوگ اس کی مخالفت میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی اس کا فیصلہ ہوگا۔ اچھا، اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں پینشن کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جو پینشنرز ہیں اس میں اگر آپ ریٹائرمنٹ پر چلے جاتے ہیں 55 سال کے بعد، ایک نوٹیفیکیشن یہ 2 دسمبر 2024 کو نکالا گیا تھا حکومت کی طرف سے۔ اس میں انہوں نے کچھ امائنڈمنٹ کی تھی۔
اس امائنڈمنٹ کے ذریعے یہ تھا کہ ایک تو کوئی بھی شخص جو ریٹائرمنٹ پر جاتا تو اس کو 10%، 55 سال کے بعد 10%، 56 کے بعد 8%، 57 کے بعد 6%، 58 کے بعد 4% اور 59 کے بعد 2% کٹوتی آپ کو پینشن میں کروانا پڑے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی، اس لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ کبھی بھی زیادہ نقصان نہ کریں، اور اس میں جو ہے وہ آپ ریٹائرمنٹ لیں اپنی ایج پوری کرنے کے بعد 60 سال کے بعد۔ اچھا، اس کے علاوہ پینشن میں ایک اور نوٹیفیکیشن نکالا گیا حکومت نے، اسی میں یہ نوٹیفائی کیا گیا تھا فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ اگر تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے ڈھاک ریلیف کی صورت میں، تو اس کا 50% جو ہوگا وہ پینشن میں اضافہ ہوگا۔ اب 10% اضافہ ہوا تنخواہوں میں تو 50%، 5%، اسی لیٹر کے حوالے سے حکومت نے 5% اضافہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پینشن میں اضافہ ہونا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر تنخواہوں میں اضافہ ہوگا تو پینشن میں اضافہ ہوگا، ورنہ پینشن میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ آج کی تازہ ترین خبریں تھیں اور نوٹیفیکیشن تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ وزیر خزانہ نے ایک اور بھی بات وہاں پہ کی تھی کہ اگر آپ گریجویٹی ریٹائرمنٹ پر جاتے ہیں، آپ کی گریجویٹی بنتی ہے یا آپ کی پینشن بنتی ہے، تو اس پر بھی کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔